نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 7 کا ٹاپک ہے وَإِذَا سَمِعُوا۔ کسی بھی پارے کے ابتدا میں جو لفظ ہوتا ہے وہ بہت ہی اہم ہوتا ہے، اور یہ پارہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 83 سے شروع ہو کر 120 تک رہے گا، جس میں ہم سب سے پہلی چیز دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے۔ آیت 83 سے 86 عیسائی وفد پر قرآن کا اثر اور ان کا اعتراف حق۔ نجاشی ایک بہت ہی عادل بادشاہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی مکہ والوں کے ظلم سے نکل کر حبشہ کی طرف جب ہجرت کر کے گئے تو وہاں پہ کچھ عرصہ رہنے کے بعد مکہ والوں نے ان کے پیچھے ایک لشکر بھیجا جس کو لیڈ کر رہے تھے ابو سفیان، جو بھی اس وقت تک اسلام پہ نہیں تھے۔ انہوں نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کے خلاف کچھ بات کرنا چاہی۔ چونکہ وہ عادل بادشاہ تھا، اور ہم سب کے لیے ایک عمل حدیث سے بھی ملتا ہے کہ ایک طرف کی بات سن کے کبھی بھی فیصلہ نہ دیجیے، اس نے بھی یہی کہا کہ میں مسلمانوں کا پوائنٹ آف ویو بھی سمجھوں گا، لہٰذا ادھر سے جعفر طیار یعنی جعفر بن ابو طالب جو تھے ان کو بھیجا گیا۔ انہوں نے وہاں جا کر بہت ہی خوبصورت طریقے سے اسلام کا پیغام دیا اور سورۃ مریم کے آغاز کی کچھ آیات پڑھی۔ بس یہ پڑھنے کی دیر تھی کہ وہ نجاشی، جو کہ بظاہر اس وقت تک عیسائیت مذہب سے تھا لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو نکلے، اور اس نے اس کی تصدیق کی کہ جس در سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام آیا تھا یہ بھی ادھر سے آیا۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک لشکر یا ایک وفد بنا کر کچھ لوگوں کا بھیجا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر وہ دین سیکھیں۔ تو یہ آیات اس موقع پہ نازل ہوئیں، اور جب وہ سنتے ہیں وہ چیز جو رسول پر نازل کی گئی، تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہیں۔ یہاں اگر آپ نوٹ کریں نا، عام طور پہ تو آنسو بہتے ہیں، لیکن یہاں آنکھیں بہنے کی بات ہے، یعنی رقت قلبی جو ان کے دل پہ طاری ہوئی اور ان کی روح کی بیداری ہے۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ معرفت حق تھی۔ اصل میں یہ آیات آپ کو مجھے ایک پیغام دیتی ہیں۔ پہلی بات ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے جس ممکن حد تک رونا آ سکے روئیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن سن کے رونا کس کو آئے گا؟ مما عرفوا من الحق۔ آج آپ دیکھیے کہ بہت ساری وجوہات پہ لوگ روتے ہیں، لیکن قرآن سن کے رونے والے بہت تھوڑے ہیں۔ جو چیز آپ کے دل کو ٹچ کر جاتی ہے نا، آپ اس پہ روتے ہیں۔ کچھ لوگ سیڈ سانگ سن کے روتے ہیں، کچھ دکھی فلمیں سن کے دیکھ کر روتے ہیں۔ اسی طرح آپ کسی اپنے پیارے کو بہت عرصے کے بعد دیکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایئرپورٹ پہ ایسے بہت سارے مناظر ہوتے ہیں کہ ماں بچے سے مل رہی ہے، کوئی جدا ہو رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، تو آپ ایک جملہ نوٹ کر لیں، آپ کو ان کی کیفیت بھی سمجھ آ جائے گی اور اپنا محاسبہ کرنے کا نقطہ بھی، کہ حق وہ کھویا ہوا بچہ ہوتا ہے کہ جو ہی وہ ملتا ہے تو ایک فطرت سلیمہ والا شخص رو پڑتا ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور چیز ہے، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا۔ اللہ نے ان کے اس ایک قول کی وجہ سے ان کو جنت دے دی، جنات تجری من تحتها الانہار۔ کیا پتہ چلا کہ ہم تو آج تک یہ سنتے آئے کہ جنت عمل سے ملے گی، ان کے صرف کلمہ کہنے سے یا کلمہ پڑھنے سے جنت مل گئی۔ ایک بڑا اہم نقطہ ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بندے کے اندر حق کی پہچان ہوتی ہے، اور آپ بار بار سوچ رہے ہوں گے کہ حق کیا ہے، تو اللہ حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت ایک دعا مانگا کرتے تھے جس میں کہا کرتے تھے انت الحق وقولک الحق ولقاؤک الحق وجنتک حق ونارک حق، یعنی اللہ کی ذات بھی حق ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی وہ بھی حق ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، ان کی نبوت پہ ہمارا ایمان ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پہ ہمارا ایمان ہے۔ تو حق کیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدر آ جائے، آپ اللہ تعالیٰ کا مقام پہچان لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام کو پالیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے ساتھ کیا ہونے والا ہے مرنے کے بعد اس کو جان لیں۔ تو آج سے اپنے لیے یہ کرائیٹیرین بنائیے، قرآن کو پڑھنا ہے اور رونا ہے۔ آپ سوال یہ کہ روئیں کیسے؟ سمجھ ہی نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دوست کی زبان ترکی ہے اور ترکی مجھے سمجھ نہیں آتی، تو اس کے لیے آج نیت کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا لفظی ترجمہ یاد کرنا ہے۔ لفظ بہ لفظ ترجمہ تھوڑا سا بوجھل لگتا ہے شروع میں، کیونکہ اس میں محنت بھی ہوتی ہے اور سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، لیکن پھر وہ آپ کو 1 یا 2 پارہ پڑھنے کے بعد اس قابل کر دیتا ہے کہ آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے۔
آپ تراویح میں سپارہ ایک سن رہے ہیں تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے، اور حتیٰ کہ اب حرم میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو وجہ سمجھ آ جاتی ہے کہ امام کعبہ کیوں رو رہے تھے اور بہت سارے لوگ ہچکیاں کیوں لے رہے تھے۔ آج امت مسلمہ ہمارے خاص طور پہ انڈو پاک میں رہنے والے، یہاں قرآن کے پڑھنے کے اور بہت سارے انداز موجود ہیں۔ مثلا قرآن خوانی بہت معروف لفظ ہے، حفظ، ناظرہ، بچوں کو پڑھانا، لیکن قرآن کو سمجھ کے پڑھنا یہ بہت ہی کم ہے۔ اسی وجہ سے پھر آج ہماری آنکھیں خشک ہو گئی۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں تو آیت نمبر 87-88 میں ایک ٹاپک آپ کو مل رہا ہے، حلال کو حرام کر لینا بھی جرم ہے۔ آپ دیکھیے اب کسی بھی ملک میں رہتے ہیں تو کیا آپ اس کے لاز کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں؟ مثلا آج کے بعد ریڈ لائٹ پہ نہیں رکنا بلکہ گرین لائٹ پہ رکنا ہے، آپ اور میں کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی کسی ملک میں جا کر ایک جعلی نوٹ بنا کر اس ملک کی کرنسی کے نام پہ پیش کر سکتا ہے؟ کیا آپ اور میں کوئی لا پاس کر کے جا کر اس کے پرچے چھاپ سکتے ہیں؟ بس یہی بات ہے۔ جب دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے اور بہت ہی کیجول ملک میں آپ یہ نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، کائنات کا مالک ہے، جب اس نے کھانے کے، پینے کے، جینے کے، مرنے کے طور طریقے ہمیں دیے تو پھر آپ اور میں اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ یہ پیغام تھا ان آیات کا کہ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ کچھ لوگ دین کے نام پر بھی سختی برتتے ہیں، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کرنا، ادھر نہیں جانا۔ جیسے صحابہ میں سے کچھ جن کے دل میں جذبہ بھی تھا، تقویٰ بھی تھا، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی کے سامنے اس چیز کا اظہار کیا کہ میں تو سوؤں گا نہیں، ساری رات نہیں سوؤں گا اور عبادت کروں گا۔ ایک نے آ کے کہا کہ میں تو کھاؤں گا نہیں اور میں تو بس روزے سے رہوں گا۔ اسی طرح کی دو چار باتیں جب کی اور ایک نے کہا میں تو شادی نہیں کروں گا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا تمہارے لیے میرا طریقہ کافی نہیں ہے؟ یاد رکھیے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام جو دوری چاہتا ہے نا دنیا کی چیزوں سے بندے کی، وہ دل کی دوری ہے، کبھی بھی نہ ہو۔ زین للناس میں پیچھے سورہ ال عمران میں پڑھ کر آئے ہیں، تو کیا پتہ چلا؟ سیدھے سیدھے رہیے، جو اللہ نے کہا ہے اس کو کیجئے، اور خوب اچھا کھائیے، خوب اچھا پہنیے اور خوب اچھے کام کیجئے۔ یہ جواب مجھے ایک استاد سے ملا تھا جب میں نے بھی اپنے ابتدائی دور میں یہ پوچھا تھا کہ کیا اسلام اچھا کھانے سے روکتا ہے؟ کیا اچھے کپڑے نہیں آپ پہن سکتے؟ کیا آپ اچھے گھر میں نہیں رہ سکتے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کی زندگی اللہ کے حکموں سے جڑی ہوتی ہے، آپ کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، پھر آپ کا اسراف پہ دل ہی نہیں آتا، آپ فضول خرچی کر نہیں سکتے۔ آپ اپنی ذات پہ پیسہ لگاتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ میرا ایک وجود ہے، میں کیا ہوں، اور میں اتنا مہنگا کپڑا لوں، میں اتنا مہنگا زیور لوں، اور آپ کا وہ سب کدھر جائے گا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ پھر اس کے بعد آگے قسم کا کفارہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، تو آج آپ ان کو اس آیت کا نمبر نوٹ کر کے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے بھی پوچھے، آیت 89 سورۃ مائدہ، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یعنی بلا ارادہ قسم ہے، واللہ باللہ، اس پہ تو پکڑ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی قسم تم جان کے دل کے ارادے سے کھا لیتے ہو پھر اس کو پورا نہیں کر پاتے تو کیا کرو؟ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ اوسط۔ پہلی صورت کیا ہے کہ اوسط درجے کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلا دو، ٹھیک ہے، فرسٹ آپشن۔ کیسا؟ ما تطعمون، جو تم خود کھاتے ہو اور کھلاتے ہو، اہلیکم، اپنے گھر والوں کو، یعنی جیسا کھانا عام طور پہ کھایا جاتا ہے، اگر روٹی کھائی جاتی ہے تو روٹی، چاول کھائے جاتے ہیں تو چاول، یعنی ایک ایوریج کھانا 10 لوگوں کو کھلا دیں اور وہ قسم کا کفارہ ہوگا۔ او کسوتہم، یہ نہیں ہے تو 10 کو کپڑے پہنا دو، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام کو آزاد کر دو، اور یہ تینوں چیزیں نہ ہو سکے کیونکہ او کا لفظ ہے تو فمن لم یجد فصیام 3 ایام، پھر 3 روزے رکھ لو، ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ اور ویسے ایوائڈ کرنا چاہیے قسم کھانے سے، پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ آپ دیکھیے جس نے آپ کی بات نہیں ماننی نا، اس نے ویسے ہی نہیں ماننی۔ پھر اس آیت کی روشنی میں اگر ہم قسم کی مختلف اقسام دیکھ لیں تو 3 قسمیں عموماً قسم کی آتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے لغو، ارادے اور نیت کے بغیر کھائی ہوئی قسم، پھر غموس، گناہ میں ڈوبی ہوئی، جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھانا، اور آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے کیونکہ مسلمان دھوکے میں آ جائے گا، وہ کچھ اور سمجھ رہے ہیں اور آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح متعمدن، عمد کہتے ہیں ارادے کو، جانتے بوجھتے قسم کھانا، مستقبل میں یہ کام کروں گی، میں یہ نہیں کروں گی، یہاں جاؤں گی نہیں، اب آپ نے اس کو کھا لی قسم، پھر اس کو نبھانا پڑتا ہے، اور اگر اس کو نہ نبھائیں تو پھر یہ ہے کفارہ جو ابھی ہم نے آیت میں دیکھا
متعمدن والی قسم پہ توڑ دی یا ٹوٹ گئی تو پھر 10 مسکینوں کا کھانا یا کپڑا یا گردن آزاد کرنا اور مسلسل 3 روزے رکھنا۔ پتہ کیا چلا آپ کے لیے میرے لیے اس آیت میں عمل کی بات؟ سوچ سمجھ کر قسم کھانی چاہیے۔ یہ قسموں کی حفاظت، اللہ نے کہا نا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی ہر وقت قسم نہ کھاؤ۔ قسم ڈالنے والے کی بات بھی پوری کی جائے۔ عربوں کا ایک کلچر تھا، دوسرے پہ قسم ڈال دیتے تھے، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم میرے گھر ضرور آؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی چیز اگر کوئی کر دیتا ہے آپ کے ساتھ تو پھر آپ کو پوری کرنی چاہیے، یعنی مسلمان کی مدد کرتا ہے ہر لحاظ سے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائی جائے۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کہوں، 1 منٹ سے بھی کم کی لغزش ہوتی ہے، آئی سویئر باللہ واللہ، قسم کھاتا ہوں، 10 لوگوں کا کھانا اور باقی 3 روزے۔ کیا پتہ چلا کہ اپنے ایک ایک لفظ کی ذمہ داری لو۔ اب دیکھیے ایک مرد منہ سے طلاق کا لفظ نکالتا ہے نیت کے ساتھ، تو ایک اتنا پیارا پرانا رشتہ خطرے میں چلا جاتا ہے۔ تو زبان کا صحیح استعمال ہو، اس سے یہ مراد ہے۔ پھر اس کے نیکسٹ جو ہے آیت 90 سے 92 میں شراب اور جوئے کی حرمت کا حتمی حکم۔ ہم نے پیچھے سورۃ بقرہ میں بھی اور آل عمران اور اب یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ شراب گریجولی حرام کی گئی۔ اسلام میں یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے کہ جس چیز کے لوگ عادی ہو چکے ہوتے ہیں اس کو ایک دم نہیں روکا جاتا۔ بس اب دیکھیے کہ کوئی 120 کی سپیڈ پہ گاڑی چلا رہا ہے تو بریک لگانی ہو تو کیا کریں گے؟ ایک دم بریک لگائیں گے؟ گاڑی الٹ جائے گی۔ ہینڈ بریک لگائیں گے تو نہ جانے اور بھی کیا ہوگا۔ سلو ڈاؤن کیجئے۔ انسان کے اندر عادات ہوتی ہیں نا، وہ رچی بسی ہوتی ہیں، لہٰذا یہاں شراب اور جوئے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، 4 چیزوں کو اکٹھا پیش کر کے کیا کر دیا؟ من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوا، بس تم اس سے اجتناب کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں لفظ حرام تو نہیں آیا نا، تو یہ عمل شیطان کیا ہے؟ اور اتنی احادیث جو شراب کے موضوع میں وہ کیا ہیں؟ اصل بات ہے کہ انسان کی ایک کمزوری ہے، جو چیز وہ کرنا نہیں چاہتا نا اس کے لیے اس کو دلائل نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے۔ تو بہرحال جہاں شراب اور جوئے کی بات ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیروں سے قسمت معلوم کرنا، یہ سب چیزیں آج بھی آپ کو ساتھ دکھیں گے۔ یعنی تیروں سے قسمت کیا ہے؟ لاٹری۔ آج کے کنوینئنس اسٹور جو امریکہ میں ہوتے ہیں وہاں لوٹو نام کی ایک مشین موجود ہے، وہاں جوا بھی ہوتا ہے اور اسی طرح سے گیمبلنگ اور اس طرح کے جو سینٹرز ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ شراب اور جوا ناپاک اور فکری پاکیزگی اور نفس کی طہارت کے خلاف ہے۔ پیچھے بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ 4 چیزوں کی حفاظت چاہتا ہے انسان کی، کہ کوئی ایک کی جان نہ لے، کوئی کسی کے مال پہ بری نظر نہ ڈالے، کوئی کسی کی عزت پہ ہاتھ نہ ڈالے اور کوئی کسی کی عقل کو خراب نہ کرے۔ اور ان 4 پہ یہ 4 حدود ہیں، جس میں سے ایک یہاں آج ہمارے سامنے ہے شراب کی صورت میں۔ پھر اس میں عمل شیطان کہا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ شیطانی عمل کیا ہوتا ہے؟ عمل شیطان وہ ہے جو ہر قسم کے اخلاقی اور انسانی قدروں سے دور ہو۔ آپ نے سنا تو ہوگا کہ شراب کے نشے میں ماں بہن کا فرق نہیں پتہ چلتا۔ بعض لوگ شراب کے نشے میں دھت ٹوائلٹ میں جا کر بالکل نیم مردہ حالت میں پائے جاتے ہیں، سڑکوں پہ گرے ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ ایک انسان کی تو یہ عزت نہیں ہے نا، تو عقل ختم ہو گئی۔ اب وہ بندہ بونگی بونگی باتیں کرے اور لہک لہک کے بول رہا ہے تو یہ انسانیت کی خلاف ہے۔ اور ایک سب سے بڑی بات جو آپ کو اس میں دکھے گی کہ نشے کی حالت میں انسان اللہ کے ذکر، جس میں خاص طور پہ نماز پڑھنے سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس سے پچھلی آیت جو ہم پڑھ کر آئے ہیں وہ کیا تھا؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اور ادھر ساتھ چونکہ جوئے کی بھی بات ہوئی ہے تو جوئے کی جو کمائی جس کو آپ گیمبلنگ کہہ سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ ذکر کی لذت اور نماز کی چاشنی سے محروم کر دیتی ہے۔ جب لوگ ایسی چیزوں میں پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں گھنٹوں کے اعتبار سے وہ کھیلتے رہتے ہیں، نمازوں کے وقت بیچ میں آئے تو نہیں پڑھی، پھر نیند اپنی چھوڑ کے ساری ساری رات بیٹھے رہتے ہیں ایسی چیزوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اب جب شراب حرام ہو گئی تو کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ سوال آیا کہ پہلے تو ہم پیتے تھے اور جب پیتے تھے اور اس دوران کچھ نمازیں چھٹیں کچھ پڑھی تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ یعنی کچھ لوگوں کو شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ تم شراب نہیں چھوڑ سکتے یا کچھ اور، تو اس پہ اب اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قربت تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے۔ اس پیغام کو بڑے خوبصورت سے میسج کے ساتھ پیش کیا
بعض دفعہ کچھ صحابہ فوت جو ہوئے تو اس وقت بھی ان کے پیٹوں میں شراب تھی. یہ ایسی ہے جیسے آج کولڈ ڈرنکس ہیں، پانی ہے، دودھ ہے، حلال ہے تو برا نہیں ہے. لہٰذا جب تک یہ منع نہیں تھی، اس کے اوپر کوئی قباحت نہیں تھی، تو اس آیت 93 میں بڑے خوبصورت طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو شراب کو تو کیا ہر گناہ کو چھوڑنے کا ایک نیچرل فینومینن ہے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. وہ کہتے ہیں نا کہ چھٹتی نہیں منہ کو لگی ہوئی. اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں بار بار ایمان اور تقوی کی بات ہے، پھر بچنے کی بات ہے. آپ اس میں محسوس کیجئے کہ رعایت ہے. یعنی ایک نان مسلم جو اسلام پہ آتا ہے، آج بھی ویسٹ میں آپ چند لوگوں کے حالات پڑھیے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد 2 چیزیں ہمارے لیے بہت مشکل رہیں. ایک فجر کی نماز عادت نہیں تھی، اور دوسرا شراب چھوڑنا. انسان کو عادت پڑی ہوتی ہے. تو یہ یہاں ایک تدریج ہے. کوئی بچہ بگڑ چکا ہے، کسی گینگ کو جوائن کر چکا ہے، کوئی بری صحبت میں جا چکے، تو پھر آپ اس آیت پہ سامنے رکھتے ہوئے اس کو تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیجئے. آہستہ آہستہ جتنا تقویٰ بڑھتا جائے گا انشاءاللہ نیکیاں بھی بڑھتی جائیں گی. اس کے بعد آیت نمبر 94 سے 95 میں حالت احرام میں شکار کرنے کے مسئلے پہ کچھ بات ہے. آپ کے میرے لیے تو شکار کا لفظ کوئی اتنا ٹیمپٹنگ نہیں ہے. عربوں کی گھٹی میں تھا شکار، ان کے لیے گوشت کو حاصل کرنے کا اور اسی طرح سے انٹرٹینمنٹ کا طریقہ تھا شکار. اب ہوا کیا، احرام کی حالت میں شکار منع. اب آج آپ اور میں احرام کی حالت میں کتنے کو گھنٹے رہتے ہیں؟ آپ جدہ ایئرپورٹ سے پہلے جہاز میں ہی احرام کی نیت کر لیتے ہیں. آپ جدہ سے سیدھا مکہ جاتے ہیں، 1 گھنٹہ لگتا ہے، چلے جی سامان ہوٹل میں رکھا، جلدی سے عمرہ کر لیں. 4-5 گھنٹے میں آپ پابندی سے آزاد ہوتے ہیں. آپ ذرا محسوس تو کیجیے. اور خاص طور پہ یہ آیتیں سفر حدیبیہ میں نازل ہوتی ہیں، اور اس طرح کی اور بہت ساری آیات ہیں کہ وہ مدینہ سے مکہ بائی روڈ جا رہے تھے. چلیے وہ بھی کو بائی روڈ 5-6 گھنٹے والی بہترین گاڑی یا کوچ نہیں تھی، وہ گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، کہیں پیدل کہیں کچھ، اور احرام کی نیت ہوتی تھی. ہدی کے جانور بھی تھے، راستے میں جانور دکھتے تھے، اور ٹیمپٹنگ ہوتی تھی، اور کھانے پینے کی تو ویسے سفر میں کمی ہوتی ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ جب ان کے ارد گرد جانور آتے تھے تو وہ پریشان ہو جاتے. ایسا ہوا صحابہ کے ساتھ. ایک صحابی ایسے تھے کہ جنہوں نے احرام کی نیت نہیں کی ہوئی تھی، تو وہ بیٹھے اپنا کوئی جوتا سی رہے تھے. باقی صحابہ احرام کی حالت میں تھے، اور وہاں ایک بڑا خوبصورت سا جانور آ گیا. اب یہ خود کاٹ نہیں سکتے، آپ کہہ بھی نہیں سکتے کسی کو کاٹ لو، تو یہ کھنگورے دے رہے ہیں کچھ کر کے، اور وہ دیکھ ہی نہیں رہے. اور جب انہوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے فوراً جھٹ جا کر اس جانور کو پکڑا اور شکار کیا. جب شکار کر لیا انہوں نے، اس کو پکایا تو سب نے کھایا. کیا خوبصورت ہے ہمارا اسلام. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ. یہ اصول نوٹ کیجئے. اس میں سے آزمائش ہمیشہ من پسند چیز پہ آتی ہے. جس چیز کو آپ اپنا ویک پوائنٹ بنا لیں گے وہی آپ کا ہوگا. اور پھر یہی آیت نمبرز آپ نوٹ کر لیں. احرام کی حالت میں اگر کوئی شکار کر لیتا ہے تو اس کا کفارہ بھی اسی میں لکھا ہوا ہے. اب جب جانور کاٹنے نہیں، شکار کرنا نہیں، تو کیا پھر جو پانی کا شکار ہے وہ بھی منع ہے؟ تو اس کی دلیل اگلی آیت 96 میں ہے کہ ایسا نہیں ہے. سی فوڈ، آبی شکار کر سکتا ہے حالت احرام میں. پانی کے جانوروں کو ذبح کر کے یا ان کو لے کے کھایا جا سکتا ہے. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. یعنی کوئی بحری سفر پہ ہے، آپ وہ کئی دن تک اس میں رہے گا، تو پھر سمندر سے مچھلیاں وغیرہ پکڑ کر ان کو کھایا جا سکتا ہے. اور واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. اس پہ غور کیجیے. اس اللہ سے ڈر جاؤ جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. اصل ان پابندیوں سے اللہ یہ دکھاتا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ ہو. اللہ از واچنگ می. دیکھیے چھپ کے کھانا کیا مشکل ہے، کس کو پتہ چلتا ہے. جیسے روزے کی حالت میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، کسی اور کو تو نہیں پتا. آپ کھا بھی لیں، کسی کو پتہ بھی نہیں جائے گا. واش روم میں جائیں، پانی پی لیں. لیکن یہ تقویٰ اور واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی بات ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 97 میں شاعر اللہ کا احترام. شاعر اللہ کیا ہے؟ شعور سے. شعر کہتے ہیں بال کو، وہ چیز جس کو دیکھ کر آپ کو اسلام یاد آ جائے.
مثلاً آپ دیکھیے کہ اس ایک آیت میں جعل الکعبۃ البیت سے لے کے وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس میں مختلف ریچولز ہیں، آپ اس کو ریچولز کہہ سکتے ہیں انگلش میں۔ آپ دیکھیے کہ وہ جانور جس کو آپ قربانی کے لیے لاتے ہیں، اور بقر عید پہ تو ہمارے گھروں میں بھی آتے ہیں، وہ بھی شاعر اللہ۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ داڑھی، ٹوپی، مسلم اٹائر، عورت کا حجاب، نقاب، یہ سب چیزیں اسلام کی یادگاریں ہیں نا، تو کہا کہ کبھی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اور خاص طور پہ کعبہ کو البیت الحرام کہا گیا اس آیت میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حدود میں شکار کرنا منع ہے، درخت وغیرہ کاٹنا بھی منع ہے۔ اور آیت کے اینڈ پہ کتنی پیاری بات ہے آیت 98 کے کہ لَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ایکسٹریم کی ایڈورس خوبیاں یا صفات ایک ہی جگہ آ گئی۔ کیا پتہ چلا؟ اگر تم نافرمانی کرو گے، سرکشی کرو گے، ٹرانسگریشن کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ پکڑے گا۔ اور اگر ندامت کے ساتھ تم پچھلی زندگی کے گناہوں پہ دل میں تکلیف محسوس کرتے ہوئے معافی مانگو گے تو وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ ماں اور بچے کی محبت سے آپ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ماں اپنی طبیعت کے اعتبار سے اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اور باپ بھی۔ باپ نہیں چاہتا بچے کو سزا دے، لیکن بچہ اگر ایک تو غلط کام کرے پھر آگے سے بدتمیزی کرے تو باپ کیا کرے گا؟ بچے سے غلط کام ہو جائے اور وہ کرے سوری ابو، ایکسکیوز می، میں دوبارہ نہیں کروں گا، تو باپ بھی بیئر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تو محبت کی کوئی مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ پھر آیت نمبر 99 کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ آپ دیکھیے کہ یہ کیوں ہے؟ جب آپ کا کام کیا ہے کہ آپ بات پہنچا دیں تو آپ بات کو فوکس کریں گے نا، ایز اٹ از وہ بات آگے پہنچ جائے گی۔ اور اگر مثال ہے کہ میں اپنی مثال دیتی ہوں کہ میرا ذمہ اس وقت ہے کہ میں آپ کو 7 پارے کا خلاصہ اور 7 پارے کا ترجمہ پہنچا دوں۔ آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے، آپ نے سننے کے بعد ماننا ہے کہ نہیں ماننا، آپ کو اس پہ اعتبار ہے کہ نہیں، میرا اس سے کیا جاتا ہے؟ تو میں کیا کروں گی؟ ایز اٹ از، جو کچھ اللہ نے بتایا میں آپ کو پیش کر دوں گی۔ لیکن اگر میں آج اس سوچ سے ہی آپ کو بات کروں کہ میں نے آپ کو منوانا ہے، تو جب منوانے پہ نیت ہوتی ہے نا تو میں پیغام بدل دوں گی۔ ظاہر ہے آپ ایک چیز نہیں مان رہے تو پھر میں کہوں گی اچھا یہ نہیں کریے وہ کیجئے، اچھا ایسے نہیں، اچھا تھوڑا ڈائلیوٹ کریں، اچھا تھوڑی سی شراب پی سکتے ہیں، اچھا تھوڑا سا جوا کھیل سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خیانت ہوگی۔ آپ پوسٹ مین کو ذہن میں لائیے، اس کو پے کس چیز کی ملتی ہے؟ کہ اس نے خط ڈیلیور کرنے ہیں۔ اب ایک خط میں دکھ کی خبر ہے، خوشی کی خبر ہے، کوئی بل ہے، کوئی پے چیک ہے، اس کو اس سے کیا لینا؟ تو ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھیے، اگر کبھی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے اور آپ پیغام پہنچا رہے ہیں تو بالکل ایز اٹ از دیجیے، نمک مرچ مسالہ نہیں ڈالنا، کوئی ڈائلیوٹ نہیں کرنا۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے کلچر میں تو فروٹ پہ بھی مرچ نمک ڈال کے کھاتے ہیں، بیچارہ وہ بھی زبان حال سے رو رہا ہوتا ہے کہ بچاؤ مجھے، میں نے ان کا کیا کیا، یہ میرے اوپر چاٹ مسالہ ڈال رہے ہیں۔ اسی طرح آج ہم دین کے مسئلوں میں بھی چاٹ مسالہ ڈالتے ہیں۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 100، حق کا معیار کثرت نہیں۔ آپ کو نہیں سمجھ آئے گا جب تک میں انگلش میں نہیں بولوں گی۔ میجورٹی از ناٹ اتھارٹی۔ آج دنیا کیا کہتی ہے؟ میجورٹی از اتھارٹی۔ اللہ تعالیٰ اس کا اپوزٹ دے رہے ہیں، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ۔ طیب اور ناپاک برابر نہیں ہے، خبیث اور طیب پاک نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کو کثرت بڑی اچھی لگتی ہے خبیث کی، پس اللہ سے ڈر جاؤ اے عقل والو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کیا پتہ چلا اس آیت میں؟ حلال چیز پاک ہے، حرام چیز ناپاک ہے۔ زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف پاک چیز کو پسند کرتا ہے، اور پاکیزہ کلمات اس کی طرف چڑھتے ہیں۔ آگے ہم 17ویں بارے میں پڑھیں گے، اور عمل صالح اس کو لے کے چڑھتا ہے۔ اس کے برعکس جو ناپاک اور حرام چیزیں ہیں نا، ان کے زندگی میں بھی بڑے ناپاک اثرات ہیں، جبکہ حلال کے اثرات بڑے پاک ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ رزق حلال کا ایک نتیجہ ضرور نکلتا ہے کہ نظریں پاک رہتی ہیں۔ جس مرد کی کمائی میں حلال ہی ہے صرف، اس کے بچے اس کے فرما بردار ہوں گے، اس کی بیوی میں نشوز نہیں آئے گا، اس گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس رزق حرام میں نیگیٹو۔ آج آپ اکثر سنتے ہیں پازیٹیوٹی ورسز نیگیٹیوٹی،
خام خواہ گھر میں جھگڑے سب ٹھیک ہے، چھوٹی سی بات پہ میاں صاحب کو غصہ آ گیا اور مرد بیچارہ اتنا کچھ کر رہا ہے، بیگم صاحب خوشی نہیں ہو رہی، تو ضرور سورس آف انکم چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کھا کر پی کر بیٹھ کر پہن کر بیٹھے ہیں کیا اس میں کوئی غلط چیز تو نہیں آ گئی. ٹھیک ہے، پھر مرنے کے بعد بھی اس کے غلط اثرات ہوں گے. خبیث مال دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث ہے، تو ہمیشہ اپنے شوہروں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو اور ہر بچے کو اس چیز پہ رکھیے کہ بیٹا تھوڑا صحیح لیکن حلال کا ہو. اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں لا یستوی الخبیث والطیب کر کے ایک اصول دے دیا کہ حق کا معیار کثرت نہیں ہے. تھوڑا مال اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو انسان کو غافل کر دے. دیکھیے آج کل ہر گھر میں اکثر شربت بنتا ہوگا نا، آپ پانی میں شربت ڈال دیں اس کا ٹیسٹ کچھ اور ہوگا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ ڈل جاتا ہے. آپ پہلے خوب اچھی طرح چینی ڈال دیں اور پھر اس میں 2-3 چمچ شربت ڈال دیں تو کیا اس کا وہ ٹیسٹ ہوگا؟ آپ اورنج جوس فریش پیور بنا کر پئیں یا آپ اس میں پانی اور چینی ملا کر پئیں، فرق ہوگا نا. ہم سب دنیا میں بھی جانتے ہیں. تو ہمیشہ اپنے اعمال، اپنی چیزوں کو اس نظر سے دیکھا کرے کہ کل اللہ کے ہاں میرا کیا قبول ہوگا. پھر اس کے بعد آگے آیت 101 سے 102 میں غیر ضروری سوالات کی ممانعت ہے. بہت سارے لوگوں کا ذہن ہی سوالیہ ہوتا ہے، کویسچنز بہت پوچھتے ہیں، عمل کم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء کہہ کے کہ مت پوچھو ان چیزوں کے بارے میں جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں. اور خاص طور پہ ابھی تو قرآن بھی نازل ہو رہا ہے. ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کچھ زیادہ ہی سوال جواب شروع کر دیے اور اللہ کے نبی کے چہرے پہ ناگواری آ گئی. آپ نے کہا آج تم مجھ سے جو پوچھو گے میں بتاؤں گا. حتیٰ کہ ایک شخص نے کہا میرا باپ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک شخص کا نام لے دیا جو رسوائی کا ذریعہ بنا اس کے لیے. اسی طرح کسی نے کہا میرا باپ کدھر ہے؟ آپ نے کہا جہنم میں. حضرت عمر نے اس موقع پہ نبی کے اس مزاج کو بھانپ لیا تو پھر کھڑے ہو کر کہا نہیں نہیں، ہم اللہ کے رب ہونے پہ اور آپ کے رسول ہونے پہ راضی ہیں، لہٰذا ہم آپ سے کوئی فالتو بات نہیں کریں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ استاد ہے یا مربی ہے، مزکی ہے، اس کو زچ نہیں کرنا چاہیے. کچھ اسٹوڈنٹس بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر موڈ بدل گیا، اگر وہ مزاج بدل گیا تو نقصان کس کو ہوگا؟ سب کو ہوگا. اس لیے غیر ضروری سوال نہیں کرنے چاہیے. اور اچھا چلے ہر جگہ تو کلاس روم سٹائل نہیں ہوتا، گھروں میں بچے آپ سے بہت سے سوال کرتے ہیں. کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت سوال جواب کرتے ہیں، تو آپ ان کو کیا کہیں گے کہ بھئی آپ کو جتنی بات کہی گئی ہے آپ اس پہ عمل کیجئے، اور توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.